گی۔ تصوف کوئی دین اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ہی کا ایک جز ہے۔ علم، عمل اور اخلاص، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اخلاص کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، تو باطن کی صفائی ہو جائے، باطن کو صاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ باطنی بیماریوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور باطن میں کرتے ہو۔ ظاہری گناہ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان بد نظری کرے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نظروں کو جھکا کے رکھو، نظروں کی حفاظت کرو۔ تو بد نظری کرنا ظاہری گناہ ہے۔ اس بد نظری کے نتیجے میں جو دل کے اندر ایک گناہ کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کی شہوت بھڑکتی ہے اور وہ اندر ہی اندر اس شہوت کو پکاتا رہتا ہے اور گناہ کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو یہ باطنی مرض بن گیا۔ اس کی وجہ سے پھر ظاہری گناہ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو باطن کے اندر ایک گناہ کا جذبہ پیدا ہوا ہے، یہ جذبہ کنٹرول ہو جائے، اس کا رخ بدل جائے، تو یہ مطلوب ہے۔ جب تک باطن سنورے گا نہیں اور وہ بد نظری کے نتیجے میں دل میں پیدا ہونے والی شہوت کو پکاتا رہے گا اور پھر شیطان وسوسے ڈال کر پلاننگ اس کو بتاتا رہے گا کہ یہ پلاننگ کر، گناہ کے لیے یوں کر پیسہ خرچ کر، اور پھر موبائل میں سے جو ہے ڈھونڈ ایسے لوگوں کو، تو گناہ کی طرف پھر انسان چلا جاتا ہے۔ بد نظری ہوئی، دل کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہوا، تعلق دل کے ساتھ ہے نا اس کا، اس لیے شہوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ نظروں کا اثر دل پہ پڑا اور دل کے اندر شہوت ابھری۔ شہوت تو پہلے سے موجود تھی، لیکن ان شعاؤں نے، ہوتا ہے نا محدب عدسہ ہوتا ہے نا، عدسہ، اس سے ایسے سورج کے سامنے ایسے اسے کریں نا اور یہاں کاغذ رکھیں تو کاغذ جل جاتا ہے نا اس کی شعاع سے۔ ہاتھ پہ بھی ایک ایسے شعاع ماریں گے نا تو اس کو، شعاع کو، حرارت کو سمیٹ کے وہ ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے، وہ محدب عدسہ، تو اس سے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے۔ نظریں جب کہیں پڑتی ہیں تو اس کا عکس دل میں آتا ہے، اور اس میں کنسنٹریشن، جب خود اپنے ارادے سے کنسنٹریشن پیدا کرتا ہے تو دل کے اندر شہوت جو ہے بھڑک جاتی ہے، اور پھر شیطان معاون ہوتا ہے گناہ کے اسباب مہیا کرنے میں اور تدبیریں بتانے میں۔ پھر انسان وہ تدبیر اختیار کر بیٹھتا ہے اور پھر ایک دوسرا ظاہری گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کبیرہ۔ پہلے ایک ظاہری گناہ کیا، پھر باطن کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہوا اور پھر تدبیریں اختیار کیں اور پھر جو ہے وہ زنا کی طرف چلا گیا، پھر ایک ظاہری گناہ اس نے کر دیا۔ باطن اگر سنور گیا تو اگر نظر کہیں پڑ بھی گئی نا تو دل بنا ہوا ہے، دل کے اندر خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، تو یہ دل اس کا اثر نہیں لے گا، فوراً ہٹائے گا، جو حکم ہے اس پر عمل کرے گا کہ نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو۔ لیکن یہ نگاہیں، انسان کی آنکھیں اتنا زبردست کیمرہ ہیں کہ یہ جہاں نظر پڑتی ہے تو ایک سیکنڈ کے کئی 100ویں حصے میں یہ اس کا عکس دل میں بنا دیتی ہیں یہ آنکھیں۔ تو اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کا ذکر کرو
استغفار کرو، مراقبہ کرو، صاف کر دو اس کو جو دل میں اثر آیا تھا اس کا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور یہاں آلودگیاں پھیلی ہوئی ہیں، نحوستیں پھیلی ہوئی ہیں، گناہوں کی نحوستیں اس معاشرے میں، اس ہوا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ انسان کے اثر کو متاثر کیے بغیر چھوڑتی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے اللہ والوں کے دل پہ اس کا دنیا کا اثر آتا ہے۔ نیکیوں کے اثرات ہوتے ہیں تو گناہوں کے بھی بہت سخت اثرات ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ دنیا ظلمت کدہ ہے، گناہوں کے اثرات زیادہ ہیں، نیکی کے اثرات کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔